Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. جو بندہ درود خضری کی کثرت کرتا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ درود خضری پڑھنے والے کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ درود خضری کو اپنا معمول بنا لے زندگی میں اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ درود خضری کا ورد کرتا ہے، کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی غیب کے خزانوں سے مدد فرماتا ہے۔ اولاد میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کوئی بندہ ایسا ہے جو صاحب اولاد نہیں، بے اولاد جوڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس درود پاک کو پڑھا کریں، اس کی کثرت کیا کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، درود شریف کے سیغے ویسے تو بہت سارے ہیں اور ہر درود پاک کی اپنی فضیلت ہے، اپنی برکات ہیں، اپنا اس کا ایک فیض ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے۔ آج جس درود پاک کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کروں گا وہ ہے درود خضری۔ اور یاد رکھیں یہ درود پاک جو ہے اس کی بے شمار برکات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ آپ سن کر حیران ہوں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کوشش کریں گے کہ آج کے بعد اپنے معمول میں جہاں آپ دیگر وظائف کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی اور درود پاک پڑھتے ہیں، تو آپ کوشش کریں گے کہ ایک تسبیح ضرور درود خضری کی بھی نکالا کریں، کیونکہ اس کی فضیلت، اس کی برکات بے شمار ہیں۔ اتنی ساری اس کی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، اس کی بزرگی بے پناہ، اور اس حوالے سے جن لوگوں نے اس کو اپنا معمول بنایا ان کے تاثرات آپ جانیں۔ اصل میں تو وہی لوگ صحیح جان سکتے ہیں نا جن کا یہ معمول ہو، تو میں آپ کے سامنے ان لوگوں کے کچھ تاثرات، ان کے اس حوالے سے، درود خضری کے حوالے سے کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو لوگ اس درود پاک کو اپنے معمول میں رکھتے ہیں یا جنہوں نے اپنے معمول میں رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین نے اس درود پاک یعنی درود خضری کو اپنا معمول بنایا ہے۔ بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں یہ درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کے بہت بڑے ولی، بزرگان دین میں سے ایک بہت بڑے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی میاں شیر محمد شرق پوری علیہ الرحمہ، آپ درود خضری کے بہت بڑے عامل تھے۔ آپ اس درود پاک کو پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ میاں شیر محمد شرق پوری علیہ الرحمہ آپ کے معمولات میں یہ درود پاک شامل تھا، یعنی خود بھی آپ اس درود پاک کو پڑھا کرتے تھے اور اپنے مریدین، متعلقین، محبین، اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ درود خضری جو ہے اس کی کثرت کیا کرو، اسے پڑھا کرو۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے اپنے چاہنے والوں سے کہ جو بندہ بھی درود خضری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، کثرت کرتا ہے درود خضری کی، وہ کون سا درود پاک ہے، کون سے الفاظ ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ سن لیں کہ میاں شیر محمد شرف پوری علیہ الرحمہ آپ کے چونکہ معمولات میں درود پاک شامل تھا، تو آپ اس درود پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود خضری کی کثرت کرتا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ یعنی جو بندہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں مقبول بندہ بن جائے اسے پھر دونوں جہانوں میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ یعنی درود خضری پڑھنے والے کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ جو بھی اس درود پاک کی کثرت کرتا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین غلاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس درود پاک کی جو بہت بڑی ایک برکت ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی درود خضری کی کثرت کرتا ہے، میاں شیر محمد شرق پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی درود خضری کی کثرت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان دل نشین ہے، فرمان ذیشان ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن
اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جو بندہ بھی درود خضری پڑھے گا اس کے دل میں محبت رسول پیدا ہوگی، اور جس دل میں محبت رسول ہوگی، حدیث پاک کی روشنی میں یہ بالکل عیاں ہے، واضح ہے کہ کل قیامت کے دن وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حضور کے غلاموں میں اسے شمار کیا جائے گا۔ تو ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ درود خضری کو اپنا معمول بنا لے۔ اس درود پاک کی برکت یہ ہے کہ آپ کو بارگاہ مصطفی تک یہ درود پاک پہنچا دے گا، آپ کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا۔ درود خضری کے حوالے سے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ درود خضری کو اپنا معمول بنا لے، زندگی میں اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ابھی حیات ہیں، یعنی درود خضری پڑھنے والے کو اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہوتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اس کا وہ ملاقات ہوگی۔ اور بعض بزرگوں نے اس درود خضری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس شخص کو کوئی رہنما نہ مل رہا ہو، روحانی پیشوا نہ مل رہا ہو، کوئی شیخ کامل نہ مل رہا ہو، تو وہ درود خضری کی کثرت کیا کرے، تو اس کی برکت سے اسے شیخ کامل مل جائے گا، اسے کوئی اللہ کا نیک ولی بزرگ مل جائے گا، اور یا پھر اس کی برکت سے ہی درود پاک یعنی درود خضری کی برکت سے ہی اس کی جو وہ روحانی قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جب تک شیخ کامل نہیں ملتا تو درود خضری کی برکت سے ہی اس کی روحانی قوتوں میں وہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ درود خضری کا ورد کرتا ہے، کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی غیب کے خزانوں سے مدد فرماتا ہے، اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی میری مدد ہوگی، لیکن اس درود پاک کی یہ برکات ہیں کہ غیب کے خزانوں سے غیبی امداد اللہ کی طرف سے اس کے شامل حال ہوگی۔ اولاد میں برکت ہوگی، اگر آپ کوئی بندہ ایسا ہے جو صاحب اولاد نہیں، بے اولاد جوڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس درود پاک کو پڑھا کریں، اس کی کثرت کیا کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائے گا، اور پھر مال میں برکت، رزق میں برکت، کاروبار میں برکت ہوگی۔ اچھا، یہ درود پاک کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ درود خضری کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو بندہ درود خضری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ کون سا درود پاک ہے اور کتنی بار آپ نے روزانہ پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کوئی بھی درود شریف جب پڑھ رہے ہوں تو اس کو صحیح طریقے سے، صحیح مخارج کے ساتھ، اس کے جو قواعد ضوابط ہیں اس کی ادائیگی کا پورا خیال رکھتے ہوئے آپ اس درود پاک کو پڑھیں۔ جو بھی آپ درود شریف درود خضری کے علاوہ کوئی اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے کئی لوگوں نے جب میں نے ان سے کہا کہ آپ درود پاک سنائیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، جب وہ سناتے ہیں تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری وہ تلفظ کی کمزوریاں، مخارج کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو پہلے آپ جو بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ اس کو صحیح مخارج کے ساتھ یاد کریں کہ اچھے قاری صاحب سے آپ وہ شیئر کریں، سنائیں ان کو، تو پھر اس میں کوئی غلطی ہوگی وہ آپ کو درست کروا دیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں کوئی شرمار محسوس نہ کیا کریں۔ تو درود خضری کون سا اور کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے، میں آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ آپ کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف جو درود خضری ہے اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ مختصر سا درود پاک ہے، چند الفاظ ہیں، تو آپ زیادہ وقت نہیں لگے گا، تو آپ تھوڑے سے وقت میں ہی یہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا کریں گے، اپنا معمول بنا لیں۔ ترغیب و ترہیب میں حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کی ویسے ہی بڑی برکت ہے، تو درود خضری پڑھیں گے تو برکتیں پھر دوبالا ہو جائیں گی، اور اگر آپ 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ 313 مرتبہ پڑھتا ہے اسے کثرت کے ساتھ پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اب یہ درود پاک کون سا ہے یہ ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر آئے گا، شو ہوگا، تو ہو سکے آپ اسکرین شاٹ لے کر اسے محفوظ کر لیں اور اسے چند دن پڑھیں گے، آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گا، لیکن صحیح مخارج کے ساتھ۔ میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، آپ نے اسی طرح اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں
تو ہمارے پاس یہ سہولت بھی موجود ہے، نیچے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں صحیح مخارج کے ساتھ، قواعد و ضوابط کے ساتھ، اور اس کی جو صحیح ادائیگی ہے، پورا جو اس کا صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا، وہ انشاءاللہ ہم اس طریقے سے پڑھانے کی جو سہولت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سہولت بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ درود پاک ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، تو یہ درود خضری ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کو معمول بنائیں اپنا، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی کتنی برکات عطا فرماتا ہے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔